بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی تصنیف مراقبہ میں شیزوفرینیا کے عنوان سے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کیفیت میں مریض کے شعور پر لاشعور کا اتنا دباؤ ہو جاتا ہے کہ مریض کو ماورائی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ وہ کبھی سایہ دیکھتا ہے اور کبھی خود کو گوشت پوست کے جسم سے آزاد سائے کی صورت میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اڑنے کی صورت میں لذت کو حاصل کرنے کے لیے فلک بوس عمارتوں سے چھلانگ لگا دیتا ہے۔ جب اس کی سماعت پر ماورائی حواس کا غلبہ ہوتا ہے تو اسے دور پرے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ خیالی دنیا میں خود کو قید کر لیتا ہے۔ اس کو بڑے بڑے خوبصورت باغ نظر آتے ہیں۔ اس خیالی باغ میں خود کو وہ چبوترے پر دیکھتا ہے۔ وہاں بے شمار لوگوں کے ہجوم کو اپنا منتظر پاتا ہے۔ کبھی منفی جذبات کا اتنا تاثر قائم ہو جاتا ہے کہ بھیانک مناظر دیکھ کر رونے لگتا ہے۔ غرض یہ کہ حواس میں ایک عجیب انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی بہت ہوشیار، مستعد، ذہین آدمی کے روپ میں ہوتا ہے اور کبھی سینس لیس باتیں کرتا ہے۔ مینیا، جب آدمی پر دیوانگی کا دورہ پڑتا ہے، ابتدا کسی طرح ہو، خواہ تھوڑا تھوڑا یا اچانک، اس میں ہمیشہ دماغ کے اندر رو کا ہجوم ہو جاتا ہے، اور چونکہ ان کے نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا، لہذا دباؤ کی بنا پر خلیوں کے اندر کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں اور راستہ کہیں کہیں سے زیادہ کھل جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ خلا قطعی نہ ہو۔ اکثر خلیوں میں رو صفر کے برابر ہو جاتی ہے تو آدمی بیٹھے بیٹھے بالکل بے خیال ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ کوئی مرض نہیں ہے، لیکن دماغ میں جب ایسا خلا واقع ہوتا ہے تو خلیوں میں ایک سمت رو کا تصرف بہت بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خلیے کسی قسم کی یادداشت سے خالی ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ آدمی پرانے واقعات یاد کرنا چاہتا ہے، بار بار یاد کرنا چاہتا ہے، لیکن یاد نہیں آتے۔ ایک طرف تو یہ ہوتا ہے اور دوسری طرف رو کا اتنا ہجوم ہو جاتا ہے کہ دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس طرح خلیوں کی رو میں جو ترتیب ہونی چاہیے وہ نہیں رہتی، بلکہ اس میں ایسی بے قاعدگی ہو جاتی ہے کہ مریض ایک بات زمین کی کہتا ہے، ایک بات آسمان کی۔ کبھی وہ پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اور کبھی بادشاہ بن جاتا ہے۔ زیادہ اثر ہونے سے کپڑوں سے بھی آزاد ہو سکتا ہے۔ کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا۔ جب چلنے پر آتا ہے تو میلوں میل چلتا رہتا ہے، دوڑ دوڑ کر چلتا ہے۔ جسم پر کسی قسم کی تھکان کے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ ماحول اور دنیا و مافیا سے آزاد، سوچوں میں گم، خلا میں گھومتا رہتا ہے۔ دنیاوی زندگی کی ترتیب قائم نہیں رہتی۔ آرام و آسائش کا احساس تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ جسم میں اتنی زیادہ انرجی ذخیرہ ہو جاتی ہے کہ لوہے کی زنجیروں سے باندھنا پڑتا ہے۔ پاگل پن کا مریض جب بولنا شروع کرتا ہے، بولتا رہتا ہے، لیکن باتوں میں کوئی ربط نہیں ہوتا۔ آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک اور ماورائیت آ جاتی ہے۔ پلک جھپکنے کا عمل بہت زیادہ محدود ہو جاتا ہے۔ سائیکوسس، شیزوفرینیا اور مینیا میں میجر ٹرینکولائزر اور مائنر ٹرینکولائزر دوائیں استعمال کرائی جاتی ہیں، جن سے مندرجہ ذیل سائیڈ ایفیکٹ رونما ہوتے ہیں۔ منہ خشک ہو جاتا ہے، نظر دھندلا جاتی ہے، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، وزن بڑھ جاتا ہے، خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے، یرکان کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، مریض کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، راشا کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، گھبراہٹ، خوف، بے چینی اور کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے، اور بھوک کم ہو جاتی ہے۔
اور بعض اوقات مریض دواؤں کے منفی اثرات سے چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کے کئی دیگر سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں جن کے نتیجے میں مریض کوما میں بھی جا سکتا ہے۔ مائنر ٹرینکولائزر دوائیں ذہن کو پرسکون رکھنے کے لیے استعمال کرائی جاتی ہیں۔ ان ادویات کا ایک بہت مضر اثر یہ بھی مرتب ہوتا ہے کہ آدمی ان کا عادی ہو جاتا ہے اور زیادہ عرصے استعمال سے خوراک کی مقررہ مقدار اپنا اثر کھو دیتی ہے اور خوراک کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے۔ مسکن ادویات کو فوری طور پر چھڑانا نہیں چاہیے، کیونکہ فوری طور پر دوائیں بند کرنے سے مرگی کے دورے پڑنے لگتے ہیں اور بے خوابی، راشا، متلی کا احساس، پورے جسم میں درد، ارتکاز توجہ کی کمی جیسے امراض ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس معالج کی نگرانی میں مراقبے کے ذریعے علاج سے سکون ملتا ہے اور فاسد خیالات کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور خیالات کے بہاؤ میں تسلسل پیدا ہو جاتا ہے۔ مراقبے کے ذریعے ذہن اور روح کا قدرتی تعلق بڑھ جاتا ہے اور انسان روح سے توانائی کی نئی لہریں حاصل کرتا ہے۔ اس وقت دماغی کیفیات بیداری اور خواب کے عام وقتوں سے الگ ہوتی ہے، چنانچہ اعصابی نظام میں واقع ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کو نارمل ہونے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ جسمانی لحاظ سے ہمارے اندر دو نظام کام کرتے ہیں، ایک سمپیتھیٹک سسٹم اور دوسرا پیرا سمپیتھیٹک سسٹم۔ اولو ذکر نظام دل کی دھڑکن کی تیزی، خون کی رفتار کی تیزی اور آنکھوں کی پتلیوں کے پھیلنے کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ دوسرے نظام کے تحت دل کی دھڑکن کا آہستہ ہونا، خون کی رفتار کا کم ہونا، پتلیوں کا سکڑنا اور جسم کے مختلف مادوں کی حرکات وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ یہ سسٹم ہمارے ارادے اور اختیار کے بغیر کام کرتا ہے۔ مثلاً ہم سانس لینے پر مجبور ہیں، اگر سانس روک بھی لیں تو کچھ وقفے کے بعد دوبارہ سانس لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دل کی رفتار پہ بھی ہمیں اختیار نہیں ہے۔ چنانچہ فی زمانہ طبی ماہرین اور ماہرین علم النفس اس بنیاد پر کام کر رہے ہیں کہ مختلف طریقوں اور مشقوں سے اگر ہم پیرا سمپیتھیٹک سسٹم کی حرکات پر اثرات مرتب کر سکیں تو ہم بیماریوں کا کامیابی سے دفاع کر سکیں گے اور بہت سے امراض کا خاتمہ آسانی سے ہو جائے گا۔ اسی بنیاد پر سائنسدانوں نے بائیو فیڈ بیک نامی طریقہ ایجاد کیا ہے، جس پر تحقیقات جاری ہیں۔ مراقبے کے ذریعے پیرا سمپیتھیٹک سسٹم پر حسب منشا اثرات مرتب کیے جا سکتے ہیں۔ مراقبہ اس نظام میں خوشگوار تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے۔ مراقبے کی کیفیت گہرے سکون اور ٹھہراؤ میں لے جاتی ہے۔ یہ کیفیت ہمارے اوپر عام طور پر طاری نہیں ہوتی، کیونکہ ذہن زیادہ دیر تک ایک جگہ نہیں ٹھہرتا۔ مراقبے سے نہ صرف قوت ارادی میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ جسمانی اور نفسیاتی اعتبار سے بھی کثیر فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تجربات اور مشاہدات نے ثابت کر دیا ہے کہ مراقبے سے مندرجہ ذیل جسمانی اور نفسیاتی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ خون کے دباؤ پر کنٹرول، قوت حیات میں اضافہ، بصارت میں تیزی، خون کی چکنائی میں کمی، تخلیقی قوتوں میں اضافہ، چڑچڑے پن میں کمی، دل کی کارکردگی میں بہتری، قوت سماعت میں اضافہ، بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت، ڈپریشن اور جذباتی ہیجان کا خاتمہ، پریشانی اور مشکلات میں آنے والے دباؤ میں کمی، خون کے سرخ ذرات میں اضافہ، قوت یادداشت میں تیزی، بہتر قوت فیصلہ، بے خوابی سے نجات اور گہری نیند، ڈر اور خوف کے خلاف ہمت اور بہادری پیدا ہو جاتی ہے۔
عدم تحفظ کے احساس اور مستقبل کے اندیشوں سے نجات مل جاتی ہے۔ مراقبہ کرنے والے مرد اور مراقبہ کرنے والی خاتون کو وسوسے نہیں آتے، حسد ختم ہو جاتا ہے۔ مراقبے میں کامیابی کے بعد آدمی جادو، ٹونے، بھوت، پریت، آسیب اور منفی خیالات سے آزاد ہو جاتا ہے۔